بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 7ویں سپارے میں سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ المائدہ کا کچھ تعارف گزشتہ کل آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالی نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم نے جو اپنے اللہ سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، اور ان وعدوں کو پورا کرنے میں حلال اور حرام کے متعلق بھی بات آ جاتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا انہیں حلال جانو، جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام بتایا ہے انہیں حرام سمجھو۔ اور اسی سلسلے میں پھر قسم کے کفارے کو ذکر فرمایا۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر بندہ حرام کر لیتا ہے اور اگر اس کام کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر قسم کے کفارے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا انما یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو حرام چیزوں میں سے یہ بھی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے نام پر جانوروں کو نامزد کرنا، والازلام اور تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا، اسی طرح سے آج کے زمانے میں طوطوں کے ذریعے سے فال نکالنا، یا مختلف طریقے جو فال نکالنے کے قسمت جانچنے کے جو طریقے ہیں، ہاتھ دیکھ کر جو قسمت معلوم کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر جو حالات اور قسمت بتاتے ہیں، فرمایا یہ سب کی سب چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کیوں تمہیں بچنے کا حکم ہے؟ اس لیے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ بے شک شیطان شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے، عداوتیں ڈالنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور خاص کر کے نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم بچو گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے جب یہ کلمات سنے تو انہوں نے کہا انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم بچ گئے، ہم بچ گئے۔ آپ نے ہم سے پوچھا فہل انتم منتہون، کہ کیا تم ان جرائم سے بچو گے؟ ہم بچ گئے۔ اور یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، شراب کو حرام کرنے والی یہی آیت ہے۔ تو جس مجلس میں، محفل میں شراب چل رہی اور دعوت میں شراب چلتی تھی، کھانے کے بعد پہلے شراب کا دور چلتا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک آواز لگانے والا باہر نکلا اور کسی جگہ پر ایک مجلس تھی مسلمانوں کی، اور وہاں پھر کسی نے پوچھا سنو سنو یہ کیا آواز آئی ہے؟ تو ایک شخص باہر آیا اور اس نے جا کر بتایا کہ آواز لگانے والا یہ کہہ رہا ہے ایھا الناس ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں سنو شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی۔ بس اس آواز کا سننا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو جام، جو پیالہ، جو شے تھی وہ سب کچھ توڑ دیا۔ وہ صحابہ کہتے اتنی شراب بہ رہی تھی کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایسے بہنے لگی جیسے پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کو ایسا پورا کیا، اور نہ صرف شراب چھوڑی بلکہ عجیب بات، ان کے جو برتن تھے، جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی، شراب رکھتے تھے، وہ سارے برتن بھی توڑ دیے۔ اس قدر اللہ پاک کے حکموں کی پابندی کرنے والے تھے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے اب اس کے بعد ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان چیزوں کے رکھنے کا، کوئی حق نہیں پہنچتا اس کے جواز کا، کوئی حق نہیں پہنچتا کوئی نشہ آور چیز کے استعمال کرنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے شارب الخمر، شراب پینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ بت کی عبادت کر رہا ہے، آتش پرست ہے جیسا کہ بت کی بندگی کر رہا، اور شراب کے مفاسد بتائے کہ اس سے انسان کی عقل ٹھکانے میں نہیں رہتی، معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور آخرت میں سخت سزا سنائی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ام الخبائث، تمام کی تمام بیماریوں کی جڑ ہے شراب۔
اور اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن شرابی شخص کو طینۃ الخبال پلائی جائے گی. طینۃ الخبال جہنمیوں کے جسموں سے نکلا ہوا خون اور پیک، وہ بھی کھولتا ہوا، اور اسے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تم بڑے مزے لے کے شراب پیا کرتے تھے، چکھو اسے پیو اور یہ عذاب بھگتو. اور وہ اتنا گرم اور ایسا کھولتا ہوا، جب وہ اسے اپنے چہرے کے قریب کرے گا تو چہرہ اس کا جھلس جائے گا اور نیچے والا اونٹ نیچے آ جائے گا اور اوپر والا سر سے بھی پیچھے چلا جائے گا. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. پھر فرشتے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا ہماری آیتیں نہیں آئی تھی تمہارے پاس؟ کیا تمہیں اس آیت میں نہیں بتایا گیا تھا کہ شراب حرام ہے، نشہ آور چیز حرام ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں بھی اور مبارک راتوں میں بھی سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی. نشہ آور جو ہوتا ہے، نشے کا عادی، اس کی بخشش نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے ماحول اور معاشرے کو اس برائی سے پاک کیجئے. پھر ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور گناہوں سے بچتے رہو. اور پھر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، ایک ڈانٹ سنائی، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، حدیث سے، قرآن سے، احکام سے منہ موڑتے ہو، تو سنو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے بس پہنچا دینا ہے، اس نے پہنچا دیا ہے. پھر حساب کتاب ہمارے پاس ہے. ثم ان علینا حسابہم، حساب پھر ہمارے ذمے ہے کہ ہم حساب لیں گے کہ جن کے پاس یہ سارے احکام آئے، باتیں آئیں، پھر کیوں نہیں روکے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو تمہیں کبھی کبھی حلال چیز سے بھی روک دیا جائے گا. یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. روزہ ہے، روزے میں حلال چیز سے آپ کو روکا ہے. پانی پینا روزے کی حالت میں بغیر شدید عذر کے حرام ہے. کھانا کھانا روزے کی حالت میں بغیر مجبوری اور عذر شدید کے حرام ہے. اب حلال سے بھی آپ کو روکا گیا. مثال دی، صحابہ احرام کی حالت میں ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور جس جگہ پر جا کر قیام کر رہے، حکم ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، کسی جانور کو مارنا نہیں، کسی شکاری کو رہنمائی نہیں کرنی ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں اتنی سخت آزمائش آ گئی، ہم بھوکے اور شکاری جو جانور تھے وہ نیل گائے اور خرگوش اور ہرن ہمارے خیموں کے آس پاس گھوم پھر رہے. اور جب واپسی ہوئی، احرام کھل گئے، اب نہ ہرن نظر آ رہا، نہ کوئی خرگوش نظر آ رہا، نہ کوئی نیل گائے نظر آ رہی، نہ کوئی پرندہ نظر آ رہا. یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. دیکھا جاتا ہے کہ تم کتنا رکتے ہو اپنے اللہ کے حکم کے سامنے، کس طرح سے اپنے آپ کو جھکاتے ہو، خواہش کو چھوڑتے ہو. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یقیناً دوپہر کو شدید پیاس ہے، لیکن پانی پینا ظاہر ہے اپنے گھر میں پانی ہے، صاف ستھرا ہے، حلال ہے، طیب ہے. اسی طرح سے کھانا حلال کی آمدنی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا، نہیں پینا. یہ رکا ہوا ہے، یہ کس لیے؟ یہ اللہ کے حکم کے لیے. تو اللہ پاک نے یہ مشق کروائی ہے مجھ سے اور آپ سے کہ جس طرح سے رمضان المبارک میں آپ حلال چیز سے، جائز چیز سے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، اسی طرح سے غیر رمضان میں بھی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے روزہ بھی ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ مضمون بھی ذکر فرمایا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ پاک تمہیں شکار کے ذریعے سے آزمائے گا. سامنے آگے ہاتھوں میں شکار ہے، لیکن شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ہے حالت احرام میں. پھر ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اگر کبھی سفر میں یا ہر حال میں کوشش کرا کرو کہ جب تمہارا لوگوں کے پاس لین دین ہو تو وصیت کر کے رکھا کرو، اپنے لین دین کو صاف لکھ کر رکھا کرو. تمہاری موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت تمہاری موت آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق تم لے کر مر جاؤ اور آخرت میں تم پکڑے جاؤ، کسی کا قرض تمہارے پاس ہو اور وہ تم مر جاؤ، تمہاری موت آ جائے اور آخرت میں تم پکڑے جاؤ. تو اس لیے ان معاملات کو لکھ کر رکھنے کا حکم ہے.
پھر آخرت کے ایک منظر کو ذکر فرمایا، اللہ پاک سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کرے گا اور سب انبیاء سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی اپنی قوموں کو تبلیغ پہنچائی ہے، اللہ کے پیغامات پہنچائے ہیں؟ سب اقرار کریں گے کہ ہاں ہاں ہم نے پہنچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک الگ کر کے پوچھیں گے، اے عیسیٰ تم یہ بتاؤ، تم نے اپنی ماں کے بارے میں کہا تھا کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول لی ما لیس لی بحق، کہ میں وہی بات کہوں گا جو حق ہوگی۔ ان کنت قلت، اے اللہ اگر میں نے کہا تو جانتا ہے، اور تو میرے بارے میں جو میرے دل میں خیالات ہیں وہ تو جانتا ہے، تیرے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ اے اللہ انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو بس ان کو یہی حکم دیا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان کے درمیان میں موجود تھا۔ اے اللہ جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا ہے اس کے بعد کے حالات کا مجھے نہیں پتا۔ پھر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب اور سزا دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں۔ وان تغفر لہم، اے اللہ اگر تو معاف کر دیتا ہے تو العزیز، تو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، الحکیم، اور عذاب دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، جسے چاہے تو عذاب دے، جسے چاہے تو معاف کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تم بخش دیتا ہے تو تو بخشنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں بس اپنی امت کے لیے بخشش ہی بخشش مانگتا ہوں، میں آپ کو اختیار کی بات نہیں کرتا کہ اگر آپ چاہیں تو بخش دیں اور چاہیں تو عذاب دیں، اے اللہ میں تو یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بخش ہی دیں، آپ میری امت کو بخشی دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ ایسی ہمدردی تھی۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام کا جو موضوع ہے توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت، یہ تین مضامین اس میں بڑے اہم ہیں، اور عقائد کی اصلاح کی گئی ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ عقیدہ رکھو کہ اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے اس برائی کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، اور اگر اللہ پاک تمہیں خیر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس خیر سے تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا سب سے بڑا خسارے والا انسان اس کائنات میں وہ ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کے قرآن کی تکذیب کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے ارشادات کی تکذیب کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے، یہ سب سے بڑا خسارے والا ہے۔ اور پھر ایک امتحان ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، گزشتہ امتوں کا حال بھی اور اس امت کا حال بھی کیا؟ جب امتیں نافرمانیوں پر آتی ہیں، جب امتیں نافرمان بنتی ہیں، قومیں نافرمان بنتی ہیں، افراد نافرمان بنتے ہیں، تو ارشاد فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم اس نافرمانی کے بعد ہم انہیں پکڑتے ہیں، ہم تنگی ڈالتے ہیں، فقر ڈالتے ہیں، بیماریاں لے کے آتے ہیں، پریشانیاں لے کے آتے ہیں، حالات لے کے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو کچھ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ دعائیں بھی کرتا ہے، صلاۃ الحاجت بھی پڑھتا ہے، آیت کریمہ کا ورد بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی خیر کی بات ہے کہ بیماری کے وقت اسے احساس ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا، یہ بھی بڑی کامیابی کی بات ہے، کامیابی کی بات۔ لیکن بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس پر حال اللہ نے ڈالا، پریشانی آئی، غم اور مصیبت آئی، لیکن اس غم اور مصیبت میں وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹا اور باغی ہوتا چلا گیا اور نافرمان بنتا چلا گیا۔ زبان پر شکوے اور ناشکری کے کلمات آنے لگ گئے کہ اللہ پاک نے مجھے کیوں پکڑا ہے، کیا میں ہی اللہ کو ملا تھا؟
کوئی اور معاشرے میں کیوں نہیں، کسی اور پر یہ بیماری کیوں نہیں ڈالی ہے؟ تو سمجھ لو جس شخص کی زبان سے ایسے کلمات آنے شروع ہو گئے تو بس اس کی محرومی اور بدنصیبی شروع ہو گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب نافرمانی کرتے ہیں لوگ تو ہم ان کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن عجیب المیہ یہ ہوا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر حالات آئے تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیوں نہ کیا؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ظالموں کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان ان کی نافرمانیاں اور ان کے گناہ ان کو اور اچھے کر کے دکھاتا رہا۔ چاہیے تو یہ تھا آدمی یہ سمجھتا کہ بھئی یہ حالات، یہ پریشانیاں نبیوں پر بھی آئی ہیں، یہ صحابہ پر بھی آئی ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی فقر آیا، آپ علیہ السلام کو بھی دنیا میں پریشانیوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں نے گھیرا ہے، بیمار انبیاء بھی ہوئے۔ یہ سارے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر فرمائے کہ جب تمہارے اوپر بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں تو تم ایوب علیہ السلام کی بیماری یاد کرو، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو یاد کرو، اور جب تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت یاد کرو، اور کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، اس مشقت میں مبتلا ہے تو زکریا علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرے، اور اگر کسی کے خاندان سے اس کو پریشانی ہوتی ہے اور اپنے خاندان والے اسے تنگ کر رہے، ستا رہے، تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یاد کرے کہ برادران نے کیا ان کے ساتھ کیا۔ یہ سارے حالات اللہ نے کیوں قرآن میں ذکر فرمائے؟ تاکہ ان حالات کو تم سمجھ کر، دیکھ کر اللہ کی طرف پلٹتے رہو، رجوع کرتے رہو کہ ان انبیاء نے ان حالات کے باوجود بھی اللہ پاک سے اپنا تعلق نہیں توڑا کہ ہم برگزیدہ لوگ ہیں۔ وہ کہہ سکتے تھے یا اللہ ہم تو گناہوں سے معصوم ہیں، ہم تو گناہوں سے پاک ہیں، ہم صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، اللہ پھر بھی آپ نے ہمیں مصیبتوں میں رکھا ہوا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، انبیاء علیہ السلام شکر ہی شکر کر رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، ایک طویل عرصہ بچھڑے رہے، پھر بھی وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے قصے کیوں ذکر کیے کہ جب حالات آئیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور عجیب اللہ کا کریمانہ اصول ہے، سبحان اللہ، جب بندہ ان حالات اور پریشانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، رجوع نہیں کرتا، باغی ہوتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تو مہربان ہے، اللہ کو پتہ ہے اچھا ادھر سے اگر نہیں سنبھلتا اور نہیں سنورتا اور اپنے آپ کو نہیں سدھارتا تو اللہ پاک فراوانی دے دیتا ہے، شاید ادھر سے سنور جائے۔ اللہ پاک صحت بھی دے دیتا ہے، مال کی فراوانی بھی آ جاتی ہے، عزت بھی مل جاتی ہے، دنیا کی ہر شے، ہر نعمت آ جاتی ہے کہ اب شاید پلٹ آئے، نعمت کی وجہ سے اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، تجھے مال دیا، تو نے مجھے عزت دی ہے، تو نے مجھے دنیا میں ساری چیزیں دی ہیں۔ لیکن یہ ظالم پھر بھی نہیں پلٹتا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کہتا ہے انما اوتیت علی علم، یہ تو میری ذاتی صلاحیت ہے، یہ تو میرا ذاتی کمال ہے، اللہ کی طرف نسبت ہی نہیں کرتا۔ تو جب یہ حال ہے، دونوں طرح سے اللہ نے اس کو آزمایا، پریشانیوں سے آزمایا، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، پھر اللہ پاک نے حالات کو بہتر کر کے آزمایا، یہاں پر بھی ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، فرمایا پھر اچانک ہماری پکڑ آتی ہے، پھر ہر طرف سے آس اور امید اس کی کٹ جاتی ہے۔ پھر ایسے ظالموں کے بارے میں فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ایسے ظالموں کی ہم جڑ اکھیڑ دیتے ہیں اور ان کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں کہ جن کو دونوں طرح سے ہم نے آزما کے دیکھا اور ہم نے انہیں سمجھانے کی، سدھارنے کی کوشش کی لیکن نہیں سدھرے۔ تو پھر ارشاد فرمایا سمجھو قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ پاک نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے، دل دی، اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بند کر دے، سنوائی ختم کر دے، بینائی ختم کر دے، دل کی سمجھ ختم کر دے، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے اندر ان اعضاء کے اندر قوت اور طاقت کو پیدا کرے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھو کس طرح سے ہم پھیر پھیر کے نشانیاں اور اپنی آیتیں ان کو سناتے ہیں، لیکن یہ ظالم پھر بھی اعراض کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے پھر عذاب کی چند اور شکلیں بتائی ہیں کہ اگر اللہ پاک کے حکم سے تم اعراض کرو گے، دیکھو عذاب کی کیا شکلیں ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہا وہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اوپر سے عذاب نازل کرے۔
نیچے سے عذاب نازل کرے، اور تیسرا تمہیں آپس میں اختلافات میں پیدا کر دے، لڑائی جھگڑے پیدا کر دے تمہارے گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں، جس سے بعض کی عزتوں کو نیلام کرنے لگ جائیں۔ فرمایا یہ ہماری طرف سے عذاب کی نشانیاں ہیں، یہ عذاب ہے۔ اوپر سے عذاب، وقت پر بارش نہ ہو، شدید گرمی پڑ جائے حد سے زیادہ، یہ اوپر سے عذاب ہے۔ نیچے سے عذاب، زمین غلے دینا چھوڑ دے، یہ زمین سے عذاب ہے۔ زلزلے آنا شروع ہو جائیں، یہ زمین سے عذاب ہے۔ اور اوپر سے عذاب، ظالم حکمران مسلط ہو جائے، یہ اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے کا عذاب، ماتحت خیانت کرنے والے ہو جائے، ماتحت خائن بن جائے، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اور آپس کے باہمی اختلافات، یہ عذابات فرمایا اس لیے ہم نے دیے ہیں لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ سمجھے تو صحیح، ہماری طرف رجوع کرے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے رہتے ہیں، اس لیے لاتے ہیں تاکہ آخرت کے دائمی عذاب سے تم بچ جاؤ اور تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس دنیا میں اگر کسی پر کسی بھی قسم کا حال اور پریشانی آئے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان سمجھے۔ تنگی بھی آزمائش ہے اور وسعت بھی اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے اور اسے رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے۔